اس معیار پہ بھی یہ پورا اترتا ہے. ان کی عمر نہیں ہوتی وہ وہاں پہ کروڑوں اربوں کے فلیٹوں کے مالک بن جاتے ہیں. جب ان سے سوال ہوتا ہے کہتے ہیں کہ باپ جواب دے گا, باپ کہتے ہیں بیٹی جواب دے گی, بیٹی کہتے ہیں بھائی جواب دیں گے, بھائی کہتے ہیں کہ وہ دادا جواب دیں گے, دادا کدھر ہے قبر میں. تو اس معیار پہ بھی یہ پورا اترتا ہے. پھر ذرا کچھ اور دیکھتے ہیں. اور بات کریں گے سابق ترک وزیر اعظم کی اہلیہ کی جانب سے دیا جانے والا ہار. سابق وزیر اعظم ساتھ لے گئے تھے اہلیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہار واپس کیا جائے شعبہ ٹیکنالوجی کو. مزید جانیں گے ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذوالقرنین آگاہ کیجیے اس خبر کے بارے میں. بالکل یہ ترک خاتون اول نے اپنا ہاتھ جو ہے متاثرین کے لیے ناظرہ ٹیکنالوجی نیٹ ورک کو یہ دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس کو پروو کر کے ان کے لیے متاثرین کے لیے جو ہے پیسے وہ جمع کیے جائیں گے. لیکن یہ بات میں انکشاف ہوا کہ یہ ہاتھ جو ہے سابق وزیر اعظم یوسف گیلانی یہ لے گئے تھے. تو جب وزیر داخلہ شہر نصاب نے سارے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا تو یوسف گیلانی نے خود ہی اس بات کو آن کر دیا کہ وہ ہاتھ ان کے پاس ہے. اب FIA نے ان کو ایک لیگل نوٹس بھجوا دیا ہے. اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ اگر 3 روز کے اندر ان کو ہاتھ واپس نہ کیا گیا تو پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں رہے گی. اچھا یہ آپ نے دیکھا کہ گاڑی چور بھی پھر یہ ہار چور. مجھے تو اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آیا. ذرا پہلے 10 سیکنڈ پھر سے سنائیے گا. اور بات کریں گے سابق ترک وزیر اعظم کی اہلیہ کی جانب سے دیا جانے والا ہار. سابق وزیر اعظم ساتھ لے گئے تھے اہلیہ کی جانب سے. یہ مطلب بے شرمی کی انتہا دیکھ لیجئے کہ ترک خاتون اول کو پاکستان میں سیلاب زدگان یہاں پہ لوگ بری حالت میں وہ چندے میں اپنا ہار دیتی ہے. اور ہار کا آپ نے خود سن لیا کہ ہار کدھر ہے. وہ بھی صاحب نے چرا دیا. وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہار چراتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کا معیار کیا ہے. ان کا معیار یہ کہ آپ کو خود کرپٹ ہونا چاہیے, پھر اپنے بچوں کو نوازنا چاہیے, اپنے خاندان کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے. سرکار کا پیسہ آپ کو بالکل عیاشیوں پہ اڑانا چاہیے, اور آپ کو یا تو زرداری خاندان یا شریف خاندان سے تعلق ہونا چاہیے. تعلق نہیں ہے تو پھر آپ کو ان کا غلام ہونا چاہیے اور ان کی کرپشن کا سہولت کار ہونا چاہیے. اب اس معیار پہ تو یہ پورا اترتا ہے. میں آپ کو 5-6 چیزیں دکھاتا ہوں کہ نواز شریف نے اور شہباز شریف نے 800 کروڑ سے زیادہ پروٹوکول اور کیمپ آفیسز اور دوروں پہ اڑا دیے. تو یہ کیسے نہ کرتا. شریف خاندان نے 5 کیمپ آفیسز رکھے, زرداری نے 4 کیمپ آفیسز رکھے, اس صاحب نے بھی 5 کیمپ آفیسز رکھے. تو اس معیار پہ پورا تھا. 24 کروڑ سے زیادہ پاکستانی قوم کا اڑایا. روز کہتے ہیں سیاسی ہے, اس معیار پہ پورا اترتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز, ترک خاتون اول ہار دیتی ہے پاکستان میں سیلاب زدگان متاثرین کے لیے. آپ وہ ہار چرا کے رہ جاتے ہو. اور یہ شخص سوئس حکام کو جو سپریم کورٹ کے کہنے پہ اس نے خط نہیں لکھا, مطلب یہ زرداری کی کرپشن کا دفاع کرتا رہا. سوئس اکاؤنٹس میں اس کا پیسہ پڑا ہوا تھا, ان کو خط نہیں لکھا, نااہل ہو گیا. تو سرٹیفائیڈ نااہل تو نواز شریف بھی ہے, سرٹیفائیڈ نااہل یہ بھی ہے. پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام پہ انہوں نے بھی اساسی بنائے, انہوں نے بھی اساسی بنائے. ان کی بیوی بھی 2008 سے پہلے 24 کروڑ کی مقروض آپ نے خود سنا. پھر اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئی وہ بھی آپ نے سن لیا. صرف یہ نہیں, بے شرمی دیکھی ہے. اینجلینا جولی پاکستان آئی تھی اور پاکستان کے جو متاثرین تھے ان سے مل رہی تھی. یہ کیا کرتا ہے کہ خصوصی تیاری سے اپنے خاندان کو وزیراعظم ہاؤس بلاتے ہیں اور اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میرے خاندان والے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے ملک کا وزیراعظم تھا. اینجلینا جولی کو کہتا ہے کہ ہمارے خاندان والے آپ سے ملنا چاہتے ہیں, فیملی کے لیے خصوصی تیاری میں بلایا جاتا ہے, کھانے کا انتظام ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو بین الاقوامی میڈیا نے رپورٹ کیا اینجلینا جولی کو کہ اس کو دکھ ہو رہا تھا کہ ادھر لوگوں کی حالت دیکھے اور ان کی عیاشیاں دیکھے. مطلب ایک ایکٹریس کو پاکستانیوں پہ ترس آ رہا ہے, لیکن آپ کو ترس نہیں آیا. آپ کو سیلفیاں کھنچوانی تھی, آپ کو تصویریں بنانی تھی. تو یہ بھی یہ شخص ہے. پھر اس کے بعد ڈرون حملوں کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ وکی لیکس میں صاحب کا ذکر ہے. زرداری نے کہا تھا کہ مزید مارو, وہ میں اس کا بار بار حوالہ دے چکا ہوں. اس نے کہا کہ بس آپ ڈرون حملے کرتے جائیں, ہم پارلیمنٹ میں شور مچائیں گے, پھر گھر چلے جائیں گے, سو جائیں گے. تو اس معیار پہ بھی پورا اترتا ہے. میں یہاں پہ اب
اس ایشو کے اوپر آتا ہوں کہ دیکھیں آپ روز ٹی وی کھیلتے ہیں، جس طرح یہ ایکسپوز ہو گئے فیٹ اپ کے قانون سازی کے وقت، یہ ایکسپوز ہو گئے تحریری این آر او مانگ کر، یہ اسی طرح ایکسپوز ہو گئے ابھی جو ہم آئینی ترمیم لے کے آئے کہ سینٹ کی انتخابات کو شفاف بنایا جائے، اس کی بھی انہوں نے مخالفت کر دی، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی ایکسپوز ہو گئے۔ روز آ کے بجائے اس کے کہ ہم سب مل کر سوال کریں، اور الیکشن کی بات، الیکشن انشاءاللہ حفیظ شیخ کی جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ ہے۔ اب ٹیکنوکریٹ کوئی گالی تھوڑی ہے، اگر ایک بندہ اکنامکس میں اپنی فیلڈ میں ماہر ہے، اس کا یہ مطلب ہوا نا ماہر ہے اپنی فیلڈ کا، تو یہ آپ کی نزدیک گالی ہو گئی۔ ایک بندہ دنیا کی 24 ممالک کو ایڈوائز کر رہا تھا تو کچھ ایکسپرٹی ہوگی۔ ایک بندہ ہارورڈ گریجویٹ ہے، ہائیلی کوالیفائڈ ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر بات کرے، اس کی ایکسپرٹیز کے اوپر بات کرے۔ روز یہاں پہ ہم سب سنتے ہیں مختلف جماعتیں، اور یہ انہوں نے جو اس کے بارے میں کہا تھا کہ کرسی سے اترو، نواز شریف کو آپ نے سنا ہوگا، باقی ان کے رہنماؤں کو سنا ہوگا، اور ساری کٹے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ساری کٹے ہوں گے کیونکہ ان کے مفادات ایک ہے، یہ یہاں پہ اپنی چوری بچانے کے مال بنانے کے لیے سیاست کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، اور پھر پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں اپنی کرپشن کی دفاع کے لیے، این آر او مانگنے کے لیے، جو کہ ان کو نہیں ملنا۔ ایکسپوز ہو گئے فیٹ اپ میں، ایکسپوز ہو گئے ابھی سینٹ کے الیکشن جو آئینی ترمیم تھی اس میں ایکسپوز ہو گئے، اور رہی بات یہ کہ الیکشن کیا ٹی وی کھیل رہے ہو۔ کل ایک شیرپاؤ کی جماعت سے ملاقات ہو رہی تھی، بریکنگ نیوز چلا دی، اور اپنی بیٹ رپورٹر سے ذرائع بنا کے کہ ایک اور جماعت سے انہوں نے، شیرپاؤ کی جماعت نے ہمارے سپورٹ کا اعلان کر دیا، اس کا قومی اسمبلی میں ایک بھی نمائندہ نہیں ہے۔ ٹی وی کھیل رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا تھا پرائم منسٹر عمران خان نے الیکشن جیتا، اور آپ نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے، کر کے دکھایا۔ آپ نے اسپیکر کے الیکشن میں شور مچایا، آپ کو کر کے دکھایا، بلکہ اپنے ووٹوں سے زیادہ ووٹ اسپیکر صاحب کو پڑے۔ آپ نے کہا کہ بجٹ پاس نہیں ہو سکتا، پاس ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ فیٹ اپ کی قانون سازی میں تو آپ نے مخالفت کر دی، پاکستان مخالف بیانیوں کو آپ نے سپورٹ کیا، اس میں بھی ہو گیا، اور اس انتخابات میں بھی انشاءاللہ ہم یہ جیتیں گے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی مورل کریکٹر کسی کا ہو، یار ہمارے کوئی مورل کولیپس اتنا ہو گیا کہ ایک بندہ ترک خاتون اول کا ہار چرانے والا، یہاں پہ ہم ٹی وی کے اوپر اس کے اوپر بات کرتے ہیں، دکھاتے کیوں ہیں؟ ایک بندہ سرٹیفائیڈ نا اہل، اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ ایک بندہ زرداری کی کرپشن بچانے کے لیے سوئس بینکوں میں جو آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے اس کو دفاع کر رہا ہے، وہ زرداری کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر سوال ہونا چاہیے۔ سوال ہونا چاہیے کہ جب ڈرون حملے ہو رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں وکی لیکس میں آیا ہے کہ بس آپ ڈرون حملے کرتے جائیں گے، آپ صرف شور مچائیں گے، احتجاج کریں گے، باقی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایسی بے شرمی ہوتی ہے، اور وہاں پہ ایک ایکٹریس آ جاتی ہے، آپ اپنے خاندان کے لیے خصوصی طیارہ بیچ کے دعوتیں کرتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ہنستی ہے، ان کو دکھ ہوتا ہے، آپ کو نہیں ہوتا۔ یہاں پہ کوئی، ہم روزانہ سیاسی ہے تو اس سیاسی معیار پہ تو پورا اترتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ پی ٹی آئی والوں کو سیاست نہیں آتی۔ اگر سیاست کرپشن کا نام ہے نہیں آتا، اللہ کا شکر ہے، یہ سیاست آپ اپنے پاس رکھو، یہ زرداری اور زرداری کے نسل کو مبارک ہو، یہ شریف خاندان اور ان کے نسل کو مبارک ہو۔ ہم اس کے لیے نہیں آئے۔ این آر او آپ کو نہیں ملنا اور کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آگے کا میں آپ کو بتاؤں کہ اصل یہ ٹی وی کھیل رہے ہیں، اصل ایشو ملک کے اندر یہ ڈسکس ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے دعوے وعدے جھوٹے تھے، آپ اس سے مکر گئے۔ آپ نے فیٹم میں پاکستان کی مخالف ووٹ کیا این آر او مانگنے کے لیے، وہ نہیں ملا، آپ سڑکوں پہ نکل آئے۔ آپ کو گلگت بلتستان میں بری طرح شکست ہوئی، آپ کا لاہور کا بڑا شور سنتے تھے، لاہور میں جلسہ آپ کا بری طرح فلاپ ہو گیا، آپ کو ہر محاذ پہ عوام نے مسترد کر دیا، کیونکہ این آر او لیگ کو عوام نے مسترد کر دیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ مسترد کریں گے۔ لیکن میں یہ باتیں آپ سے اس لیے کرنے آیا کہ ان کے دوغلے پن کے اوپر بھی کوئی گفتگو ہونی چاہیے کہ آپ کہتے کیا تھے، آپ کرتے کیا ہو۔ آپ کا شکریہ۔ عرفان رضا صاحب ڈم سے آپ نے غنی کے بارے میں بات کی، تو بہت ساری باتیں گورنمنٹ کے لوگ کر رہے ہیں غنی صاحب کے بارے میں۔ ایک تو ہے کہ وہ نائب ہوئے تھے 5 سال کی، اور اس کے بعد وہ اب الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ساری چیزیں
अगर आपको इतने ऑब्जेक्शंस हैं लेकिन आपने इलेक्शन कमीशन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। दूसरी बात ये कि आपको क्या डर कोई लग रहा है कि उनसे, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही लग रहा है कि सारी गवर्नमेंट को खाइफ लग रही है उनसे कि शायद वो कोई नतीजा कोई ऐसा है जो खिलाफ। देखिए पहली चीज़ आपने ये कहा, ये सिर्फ आप ये कहते कि ये जो डाकू लीग है ना, एनआरओ लीग, इनको सिर्फ मीडिया पे ही टाइम मिल रहा है। मीडिया पे कैसे? गिलगित बल्तिस्तान में शोर सुनते थे, क्या शोर? कि 2/3 अक्सरियत। मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ को ही मिलेगी, मिल गई। आप शोर सुनते थे बजट के वक्त, बजट भी पास हो गया। आप शोर सुनते थे फेटअप के कानून साजी के ऊपर, वो भी हो गया। आप इनके लाहौर के पीडीएम बन गया, मौलाना आ रहा है, मौलाना जा रहा है, क्या हो गया? किसको फायदा कर गया? वो भी आपने देख लिया। आपने जो एक ही चीज़ है, सिर्फ रोज़ाना हर इशू का छोटा मोटा इशू बना के इन्होंने अपना सर्कस जारी रखना है। इनके सर्कस में दमी नहीं है। तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह न सिर्फ ये कि सेनेट की इंतखाबात जीतेगी, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगला जो सिंध के अंदर हुकूमत बनने जा रही है वो भी तहरीक इंसाफ की होगी। और वो आपने देख लिया किस अंदाज से खाइफ है, खाइफ होना देखना चाहते हैं। अली मदनी शेख के साथ इन्होंने क्या किया कि इलेक्शन से पहले उनको गिरफ्तार किया जाता है, जेल में शाम छोड़े जाते हैं, फिर 50 गुंडे जेल के अंदर बेचे जाते हैं, फिर हुकूमत पूरी बोखलाग जाती है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि सिंध में इन्होंने डिलीवरी नहीं किया, अगली दफ़ा इधर आ रहे हैं। फजलुर रहमान का बड़ा शोर सुनते थे, कुरम एजेंसी का इलेक्शन हुआ, हम जीत गए, वो तो उनकी सीट थी। इस दफ़ा तहरीक इंसाफ जीत गई, तो पॉपुलरिटी में तहरीक इंसाफ की इजाफा हो रहा है और हर महाज पे इनको शिकस्त हो रही है। सिर्फ बस एक काम करना है, टीवी कहना है। लेकिन मैंने कहा कि ज़रा सियासी जो ये जिसको कहते हैं मैं आपको वो समझाऊँ। दुनिया से राशिद साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन ये कहती है कि हुकूमती जो अरकान है वो हमारे साथ राब्ते में हैं और हमारे पास ज़्यादा लोग हैं, इसी वजह से हुकूमत खायफ है। इसका एक सबूत हमने भी देख लिया कि आज जो MPM है वो इत्तेहादी जमातों की इजलास में शरीक नहीं हुई है। तो आप इसको किसकी देखते हैं? बज़ाहिर ये लगता है कि अपोजिशन जो कह रही है वो ठीक लग रहा है कि जो इत्तेहादी जमात है MPM वो भी साइड पे हो रही है और हुकूमती अरकान जो है वो भी जो है अपोजिशन से राब्ते में है। देखिए पहली चीज़ ये कि आज आपने देखा कि फजलुर रहमान से मुलाकातें हो रही है, फिर अपने ही अराकीन अपोजिशन के अराकीन के लिए इशाइयों का इंतज़ाम किया जा रहा है। वो तो पहले ये देखे कि फेटअप के कानून साजी के ऊपर आपको बुरी तरह शिकस्त क्यों हुई। आपका क्या ख्याल है? ये इनसे ये भी सवाल करे कि मरियम नवाज ने कहा था कि इस्तीफे इनके मुंह पे मारे, उनके अपने जो देवर बनते हैं उन्होंने उनके कहने पे इस्तीफा नहीं दिया और वापस कर दिया। तो इनकी तो हालत खुद देखे, अपोजिशन के ऊपर सवाल करे, अपोजिशन से सवाल ये करे कि क्या वजह है कि आपके दावे होते हैं गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर आप हार जाते हो, फेटअप के ऊपर हार जाते हो, लाहौर की जलसी के ऊपर बुरी तरह नाकाम, पिशावर की जलसी के ऊपर बुरी तरह नाकाम, आपका कुरम एजेंसी का इलेक्शन बुरी तरह आप नाकाम, बजट के ऊपर आप बुरी तरह नाकाम। लेकिन रोजाना टीवी कहना है, सर्कस लगाने अपने चोले बेच रहे हैं, कभी प्याज टमाटर उसके ऊपर काट देते हैं, कभी मिर्चें काट देते हैं। आजम खान साहब राशिद साहब पीटीए ने अपना मुश्तरका उम्मीदवार में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुल्तान से यहाँ मेरठ पे पूरा उतरते हैं उनके, मुल्तान से यहाँ ला के उसको उम्मीदवार बनाया। तो थोड़ा सा ये बैकग्राउंड बताते हैं कि उनको मुश्तरका उम्मीदवार बनाने की वजूहत क्या है, और नंबर 2 इस पे हुकूमत क्यों खायफ नजर आ रही है। आज भी शेख रशीद साहब ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस वो टीवी कह रहे थे, अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो रही है। और आपने कहा कि वो मुत्तफ़िका उम्मीदवार क्यों है, तो इनके यहाँ जिस भी इत्तिफाक होता है एक NRO लीग का वो हिस्सा है जिन्होंने पार्लियामेंट में इन्होंने तहरीर NRO मांगा था। ये देखिए खुर्शीद शाह और जरदारी के साथ जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी है, तो ये भी नैबज़दा भी और NRO लीग का हिस्सा। नंबर 2 ये कि आपको डाका मारना आना चाहिए, आपको अपने बच्चों के लिए हुकूमत की कुर्सी को इस्तेमाल करना चाहिए, आपको अमेरिका के सामने झुकना चाहिए, आपको जो पाकिस्तानी कौम का पैसा है वो अयाशू में उड़ाना चाहते हैं चाहिए। अगर ये आपको आता है तो आप उनके उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको अभी दिखा दिया, ये बिल्कुल मेरिट पे पूरा है। और अगर हमारे अफीशियल साहब के बारे में कहते हैं तो जाहिर सी बात है वो कहते हैं कि टेक्नोक्रेट है। अब टेक्नोक्रेट गाली बन गया, चोर जो है उनका मुत्तफ़िका उम्मीदवार हो गया। टेक्नोक्रेट है, इकनॉमिक्स अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, 23-24 ममालिक को दुनिया के वो एडवाइस कर चुका है, हार्वर्ड ग्रेजुएट है, तो उनका मयार जो है वो तो अलग है। अच्छा सरदार वकार जी, सवाल ये है कि जो
اپوزیشن کا نامزد یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، وہ سارے ایکسپرٹ لوگ ہیں کرپشن میں ہوں یا جس طرح بھی ہوں، اور دوسری طرف ایک ٹیکنوکریٹ ہے. اگر سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آ جاتا ہے کہ جو سیکرڈ پیرنٹنگ ہے وہی جاری رکھی جائے، تو حکومت کیا لائحہ عمل کرے گی کہ اس کرپشن کا جس کا آپ نے پرچم اٹھایا ہے اس کو کیسی اس کی سربلندی کیسے؟ دیکھیں ایک چیز، یہی لوگ تھے نا، یہی ان کا پیسہ تھا، یہی ان کا پیسہ تھا، یہی چیزیں تھیں. میں نے آپ کو کتنے حوالے دیے، ان کو شکست ہوئی. ان کا خیال ہے یہ خود بکتے ہیں تو یہ خریدیں گے بھی. اگر یہ دھاندلی کا شور کرتے ہیں تو آپ ان سے سوال کریں نا کہ اگر شفافیت لانے کے لیے آئینی ترمیم عمران خان لے کے آیا تو آپ نے کیوں سپورٹ نہیں کیا؟ سوال تو ان سے بنتا ہے. اگر آپ نے اپنے امیدواروں کے حوالے سے یہ کہا اور اراکین کے حوالے سے یہ کہا کہ ہمارے ووٹ غائب ہو گئے، تو اگر غائب ہو گئے تو آپ نے کس کے خلاف کارروائی کی؟ عمران خان نے 20 اراکین اسمبلی کو نکالا. آپ میں دم ہے؟ آپ نے وعدے اور دعوے کیے لیکن آپ نے آئینی ترمیم کی مخالفت کر دی. عمران خان آئینی ترمیم لے کے آیا. تو آپ عمران خان کی اس چیز کے اوپر جو کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا، جو آزاد الیکشن کمیشن اور شفاف انتخابات کے لیے 124 دن کا دھرنا دیا، جو پاکستانی سیاست میں سب سے لمبی اور طویل ترین جدوجہد کی، اور جنہوں نے اب یہ قدم اٹھایا، تو اس کو اپریشیٹ کرے، ان سے سوال کرے. باقی ان کو شکست پہلی بھی ہوئی ہے، ابھی بھی ہوگی. یہ ایک 2-3 دن رہتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی. ان کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا. صرف پھر اس کے بعد ایک اور ایشو ہوگا اور آپ اسی طرح روزانہ اس کو دکھاتے جائیں گے. سرکس لگا ہوا ہے. میں تو یہی گزارش کرتا ہوں میڈیا سے، میں تو ان کو ڈائریکشن نہیں دے سکتا، یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ بھائی اچھا ہمیں تفریح مہیا کر رہے ہیں، ان کو ذرا پی ڈی ایم والوں کو اپنے انٹرٹینمنٹ چینلز پہ شفٹ کر دے. آپ کے لوگوں کو بھی بہتر تفریح کا سامان ملے گا اور روزانہ نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملے گی. یہ کیا ڈرامہ مچایا ہوا ہے؟ ہر چیز میں ہار جاتے ہیں، اگلی دن ایک نئی پریس کانفرنس ہوتی ہے، ادھر سوال شروع ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کہ میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں، ابھی میں اس کی پریس کانفرنس سن رہا تھا. آپ سے میں خود سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک سیاسی بندہ اب اس کو سیاسی بنا رہا ہے، رکھا ہوا نا. مطلب یہ کہ آپ کو اپنے باس کی کرپشن کا سہولت کار ہونا چاہیے، آپ رکھا ہوا والے ہو. بلٹ پروف گاڑیاں آ گئی، زرداری کو ادھر دے دی، نواز شریف کو ادھر دے دی، آپ رکھا ہوا والے ہو. آپ نے اگر قبضہ کر دیا اور اپنے بچوں کو نواز دیا تو آپ بڑے سیاسی ہو. آپ نے اگر پیسہ عوام کا زیادہ اڑا دیا تو پھر آپ کی واہ واہ، بڑے اچھے وزیر اعظم ہو. اب یہ اگر معیار ہے تو یہ ان کو مبارک ہو، انشاءاللہ ان کو شکست ہوگی. اس میں کچھ ہے ہی نہیں نا. نمبر دیکھے ہمارا نمبر دیکھے ان کا نمبر دیکھے، بہت بڑا فرق ہے. یہ تو پہلے جو ابھی فیٹ اپ کا الیکشن ووٹنگ ہوئی، آپ نے اس میں ان کی حالت دیکھی، تو اس میں کچھ نہیں ہے. میرے خیال سے یہ آبجیکشنز آپ نے الیکشن کمیشن میں کیوں نہیں دیے؟ دیکھیں میں تو آپ کو تمام چیزیں وہ ویڈیوز دکھائی، چیزیں دکھائی. آپ نے کہا کہ 5 سال نااہل ہوا ہے، یہ بھی کافی ہے. ایک بندہ نااہل، سرٹیفائڈ نااہل تو ہے نا. نواز شریف بھی سرٹیفائڈ نااہل ہے. الیکشن کمیشن میں کیوں نہیں؟ امیدوار سے آپ سوال کریے. تھینک یو سر. تھینک یو. وزیر مواصلات مراد سعید اسلام آباد میں موجود میڈیا نمائندگان سے بات کر رہے تھے. بتانا ان کا یہ ہے کہ تحریک انصاف شفافیت پر یقین رکھتی ہے، جبکہ اپوزیشن کرپشن کا بازار لگانا چاہتی ہے. فیٹ اپ پر بھی جب منظوری کے لیے اپوزیشن سے بات کی گئی تو انہوں نے پہلے NRO مانگا، لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان یہ بہت کلیئرلی کہہ چکے ہیں، بہت وضاحت سے یہ کہہ چکے ہیں اور بار بار کہہ چکے ہیں کہ انہیں کسی صورت NRO نہیں دیا جائے گا. وزیر مواصلات کی پریس کانفرنس ہم آپ کو دکھا رہے تھے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے.